میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کا ہر انسان محنت کرتا ہے، کوئی محنت سے خالی نہیں، مالدار ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور ساری دنیا کے انسانوں کی محنت کا مقصد مشترک ہے، کامیابی کا حاصل کرنا اور ناکامی سے بچنا۔ لیکن سارے محنت کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے، بہت سے اس میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف محنت کر لینے سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ محنت کا صحیح ہونا یہ ضروری ہے، اور اگر محنت غلط ہوئی تو آدمی ناکام ہوگا۔ لیکن محنت صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا پتہ اگر آخر میں چلا تو کوئی فائدہ نہیں۔ فرعون نے ملک پر محنت کی تاکہ میں کامیاب بنوں، لیکن آخر میں تباہی آئی اس پر، معلوم ہو گیا میری محنت غلط تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ شروع سے تحقیق کر لینی چاہیے کہ صحیح محنت کیا ہے اور غلط محنت کیا ہے، تاکہ آدمی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو۔ صحیح محنت وہ ہے جو اللہ نے بتائی، غلط محنت وہ ہے جو انسان خود تجویز کرے۔ اللہ نے جو محنت بتائی وہ نبیوں کے ذریعے بتائی اور آسمانی کتابوں کے ذریعے بتائی، اور وہ محنت ہے ایمان اور اعمال والی۔ اسی کا نام ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اور اسی پر آخری انجام انسان کا کامیابی ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ غلط محنت جو ہوگی وہ ایمان اور اعمال والی محنت کو چھوڑ کر، اللہ رسول کی بتائی محنت کو چھوڑ کر خود اپنی رائے سے محنت کو تجویز کرے، اپنی جی چاہی، اپنی منمانی، اپنی خود غرضی، دنیا طلبی اور اپنی مرضی کے مطابق وہ محنت کرے، تو یہ ٹیڑھا راستہ ہے۔ اس محنت کرنے والے پر اللہ غصے میں آتے ہیں، اور یہ محنت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ راستہ بچھڑا ہوا ہوتا ہے، انجام اس کا بہت برا ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دو راستے ہوئے، ایک سیدھا ایک ٹیڑھا۔ سیدھا راستہ اللہ رسول کا بتایا ہوا، ٹیڑھا راستہ آدمی کا خود تجویز کیا ہوا۔ سیدھا راستہ ایمان اور اعمال والا راستہ، اور ٹیڑھا راستہ ملک اور مال والا راستہ، جس میں ایمان اور اعمال کی رعایت نہ کی جائے۔ خالی ملک اور مال والا راستہ ٹیڑھا نہیں بنتا۔ ملک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا اور مال بھی تھا، لیکن وہ سیدھے راستے پر تھے، کیونکہ وہ ملک اور مال کو استعمال کیا ایمان اور اعمال کے ساتھ، ایمان اور اعمال کو چھوڑ کر نہیں۔ فرعون کے پاس ملک، قارون کے پاس مال تھا، لیکن انہوں نے ایمان اور اعمال والی لائن کو چھوڑ کر صرف ملک اور مال والی لائن رکھی، تو انجام جو نکلا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو دو راستے ہو گئے، ایک ایمان اور اعمال والا راستہ، اور ایک ملک اور مال اور چیزیں اور دنیا داری والا راستہ۔ آسان لفظ یہ ہے کہ ایک دینداری والا راستہ، ایک دنیا داری والا راستہ، یہ دو راستے ہیں۔ دنیا داری والا راستہ انسان کو انجام کے اندر پریشان کر دے گا، اور دینداری والا راستہ جو ہے وہ انسان کو انجام کے اندر کامیاب کر دے گا۔ اور دینداری کی لائن کے اندر دو باتیں ہیں، ایک تو ایمان اور دوسرے اعمال۔ ایمان کی جگہ ہے انسان کا دل، اور اعمال کے ظاہر ہونے کی جگہ انسان کے بدن کے حصے، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پیر، اس سے عمل ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ ہر انسان کو اللہ پاک نے دے دیا برابر برابر۔ آنکھیں سب کو برابر دو دے دی، کان دو دے دیے، زبان ایک دے دی، ہاتھ دو دے دیے، اور پیر دو دیے، اور دل ہر ایک کو ایک دیا، جس پر ساری کامیابی اور ناکامی موقوف ہے۔ دل کا ایک دن غلط ہو گیا، بدن سے تیار ہونے والے اعمال غلط ہو گئے، یہ ٹیڑھا راستہ چالو ہو گیا۔
اور اگر دل کا یقین صحیح ہو گیا، بدن سے تیار ہونے والے اعمال صحیح ہو گئے، تو یہ سیدھا راستہ چالو ہو گیا. لائنیں دونوں چلتی رہیں گی، وہدیناہم النجدین، راستے تو دونوں چلتے رہیں گے، اما شاکرا و اما کفورا. یا تو اللہ کا شکر گزار بندہ ہو کر سیدھے راستے پر چلے گا، یا ناقدرہ بن کر ٹیڑھے راستے پر چلے گا. لائنیں دونوں ہر زمانے کے اندر چلتی رہیں گی. میرے محترم دوستو، یہاں پر جو آدمی کے لیے ایک مجاہدہ جو پڑتا ہے اور ایک سمجھانے کے لیے جو کوشش کرنی پڑتی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی، اور نبیوں کا آنا بند ہوا، اس امت کے حوالے دعوت کا کام ہوا، تو اس امت کو بھی جب دعوت کا کام کرتی ہے تو اس کے لیے ایک مشقت آتی ہے. تو مشقت کیا آتی ہے وہ ذرا ذہن میں رکھ لو. مشقت یہ آتی ہے کہ ایمان اور اعمال کے اندر کامیابی اللہ نے رکھی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، اور ملک اور مال، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، دکان کھیت، اس کے اندر کامیابی دکھائی دیتی ہے لیکن ہے نہیں. چیزوں کے اندر کامیابی دکھائی دیتی ہے لیکن ہے نہیں، اور ایمان اعمال کے اندر کامیابی دکھائی نہیں دیتی لیکن ہے. اب ساری دنیا کو کیسے سمجھایا جائے؟ اس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے کے واقعات ہیں، اور اس کے لیے آئندہ قیامت کا دن ہے. پچھلے واقعات بھی سامنے رہے اور آئندہ آنے والا جو قیامت کا دن ہے وہ بھی سامنے رہے، کیونکہ قیامت کے دن کی خبر دینے والے، زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. آسمانی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ کیا، نبیوں کے ذریعے یہ بات بتائی. تو ایک اگلا زمانہ سب کے سامنے رہے، ایک پچھلا زمانہ سب کے سامنے رہے، اور ایک موجودہ زمانے کے اندر اگلے اور پچھلے زمانے کو سامنے رکھ کر آدمی قدم اٹھائے.